الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. محترم دوستوں اور بزرگوں، دینی بھائیوں، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں
وہ مہینہ ذوالحج کہا جاتا ہے. کیوں کہ اس میں ایک بہت ہی عظیم عبادت حج ادا کی جاتی ہے جو بحمد اللہ آج پوری ہو چکی ہے. حج اسی وجہ سے اس مہینے کو ذوالحج کہا جاتا ہے. جو لوگ حج میں نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے اپنے وطن میں رہ کر اپنی جگہ کے اوپر رہ کر حج جو عبادت پوری ہوتی ہے اس کی خوشی میں، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے جو اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا اللہ رب العزت کے حکم کے پیش نظر، تو ان کی یاد میں اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی. رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے اوپر جس کے پاس بھی ان 3 دنوں کے اندر 10ویں 11ویں اور 12ویں ذوالحج سورج غروب ہونے سے پہلے ضرورت سے زائد نصاب کے پیسے آ جاتے ہیں اس پر قربانی واجب. کسی کے پاس 50,000 آئے لیکن اس کو ہاسپٹل میں دینا، دواخانے میں دینا، یہ اس کی ضرورت، تو ضرورت سے زائد اس کے پاس پیسے آ گئے. کوئی کسائی اس نے بہت سارے جانور ذبح کیے ہیں، اس کی اجرت اور محنت کے طور پر اس کو 55,000 60,000 سے زیادہ پیسے مل گئے. اب اس کی ضرورت سے یہ زائد ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. ان 3 دنوں کے اندر، اس پر سال گزرنا نہیں ہے، ان 3 دنوں کے اندر اگر اتنا مال اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ کتاب التعبیر کے اندر باب بنا کر اسی آیت کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد کوئی حدیث ان کو اس درجے کی نہیں ملی جو ان کے نزدیک صحت کا درجہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے وہاں حدیث ذکر نہیں کیے. مشہور تابعی اور مفسر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ اللہ رب العزت کے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ہے. انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور دوسرے باپ حضرت نوح علیہ السلام ہے. حضرت نوح اور آدم علیہ السلام کے درمیان بائبل کے نسخے کے مطابق 10 باپ کا فاصلہ ہے. اور جب 10 باپ کا فاصلہ ہے تو 10 باپ کے اندر 10 باپ دادا ہو تو پوری دنیا ان کی نسل سے نہیں بڑھ جاتی ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا وہ انہی کے علاقے کے اندر آیا تھا جس نے سب کچھ ختم کر دیا. 83 یا 84 مرد و عورت بچے تھے، وہ بھی پھر رفتہ رفتہ ختم ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس، انہی کی نسل سے اللہ رب العزت نے آج پوری دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ انہی کی نسلوں میں سے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. ہم نے حضرت نوح ہی کی ذریت کو باقی رکھا، باقی سب کی کہتے ہیں نسل ختم ہو گئی. تو انسانیت کے دوسرے باپ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، لیکن ان کا رتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے امتحانات بھی سخت لیے. امتحانات سے وہ مراد نہیں ہے جو آج کل ہم بہرحال پرچوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، مدرسوں میں بیٹھ کر استاد آ گئے گدے پر اور پوچھ لیا. یہ ایسا امتحان نہیں تھا، یہ ایسا ایگزام نہیں تھا، یہ ایسی پریکشا نہیں تھی. یہ بڑی خطرناک آزمائش کی گھڑیاں تھی
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گزری اور اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس کو ذکر کیا. فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، 12-13 سال کی عمر کو پہنچے، کم سے کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب ان کے یہاں اولاد پیدا ہوئی وہ 86 برس بتلائی جاتی، اور جب یہ 12-13 سال کے ہو گئے، 99 سال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آزمائش ان کی یہ امتحان کیا کہ میرے لیے اپنا اکلوٹا بیٹا جو اس بڑھاپے میں سہارا ہو سکتا ہے، خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، آپ ذبح کیجیے. امتحان بھی اللہ رب العزت عجیب لے رہے ہیں. محترم دوستو بزرگوں، حضرت جبرائیل کو ڈائریکٹ نہیں بھیجا. حضرت جبرائیل کو بھیج کر آرڈر دے سکتے تھے اللہ رب العزت، لیکن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور خواب بھی اتنا ہی بتلایا جا رہا ہے. 8ویں ذی الحجہ یوم الترویہ جس کو کہتے ہیں، پہلا خواب اسی رات کو دیکھا. صبح میں کچھ بکریاں ذبح کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر دوسرے دن وہی خواب آیا 9ویں کو، پھر کچھ بکریاں ذبح کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر تیسرے دن بھی یہی خواب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب ہم اور آپ سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ نبیوں کا خواب وہی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے. جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ اس میدان کے اندر بے آب و گیاہ وادی جو مکہ کی تھی، جس میں حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو چھوڑا تھا. محترم دوستو بزرگوں، ذرا تصور تو کریں، ہم اپنے اہل خانہ کو، اعزاء و اقارب کو، گھر والوں کو کمرے میں تنہا چھوڑتے ہیں تو بھی ڈر لگتا ہے. یہ جگہ ایسی ہے جہاں نہ سواری کے کوئی انتظامات ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ گدھا ہے، سواری کا کوئی انتظام نہیں، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، کچھ نہیں. ایسی سنسان وادی کے اندر اللہ رب العزت نے جب بڑھاپے میں بیٹا دیا، ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے میرا بیٹا میری گود میں کھیلے، بڑا ہو، شعور کی عمر کو پہنچے، اس سے میں پیار کروں، محبت کروں، ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے. لیکن یہاں اللہ رب العزت کا یہ حکم آ جاتا ہے، جاؤ جہاں جبریل لے جاوے اس جگہ کے اندر آپ اپنی بیوی حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑو. راستہ بتلانے والے حضرت جبرائیل امین تھے، وہاں چھوڑا. حضرت حاجرہ پوچھ رہی ہے یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے، کچھ نہیں بول رہے ہیں. پھر حضرت حاجرہ ہی کی زبان پر یہ آیا، اللہ امرک، کیا آپ کے اللہ نے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کا آپ کو حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، گردن ہلائی کہ ہاں. اس وقت کہتے قربان جاؤں حضرت حاجرہ کے ایمان پر، یقین پر کہہ رہے اذن لا یضیع ربنا، اس وقت ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے. کچھ کھجوریں تھی، کچھ پانی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا. دن گزر رہے ہیں، کھانے کے لیے اب کچھ نہیں بچا، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجور بھی ختم ہو گیا. بچہ اسماعیل بلک رہا ہے پیاس کی وجہ سے. وقت یہ بھی آیا حضرت حاجرہ نے، کیونکہ اب چھاتیوں میں دودھ نہیں آ رہا تھا، کھانا پینا کچھ نہیں، اس کی وجہ سے چھاتیوں میں دودھ نہیں اتر رہا تھا. چلو دودھ پلا کر بھی ان کی زبان کو، ان کے بلکنے کو، ان کی پیاس کو بجھایا جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بلک رہے تھے،
ماں نے اپنی زبان ان کی منہ میں دی تاکہ کچھ کہتے ہیں کہ ان کا بلک نہ ہو، ان کی پیاس کم، لیکن جب پانی ہی نہ ہو، دانا ہی کئی دنوں سے نہ ہو، تو وہ زبان بھی خشک ہو جاتی ہے. اس زبان میں بھی کہتے ہیں کہ وہ گیلا پن نہیں ہوتا ہے. بالآخر دن وہ بھی آیا کہ حضرت اسماعیل تڑپ رہے ہیں اور ماں ہاجرہ صفا اور مروہ کے چکر کاٹ رہی ہے، کہیں کوئی پانی نظر آ جائے. پھر اللہ رب، یہ زمزم ایسے نہیں ملا ہے محترم دوستو بزرگوں. حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں. حضرت اسماعیل ایسے کہتے ہیں پریشان ہوئے، پھر جبریل آئے ہیں، یا تو جبریل نے پر مارا یا ایڑیاں رگڑی اور وہاں سے کہتے ہیں پانی پھوٹا ہے. حضرت ہاجرہ نے دیکھا پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، بہت جوش مار رہا ہے، تو ہاتھوں کے ذریعے سے انہوں نے مینڈ لگانا شروع کی اور پھر زمزم بولی. روایتوں میں لکھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ماں ہاجرہ ام اسماعیل اگر مینڈ نہ لگاتی تو یہ چشمہ پھیلتا ہی جاتا، یہ چشمہ زمزم کا پھیلتا ہی جاتا. یہ چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی قربانیوں کے بعد ملا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس عمر کو پہنچے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں شام سے مکہ کے اندر، اپنے بیٹے کو ماں ہاجرہ سے کہا، اپنی زوجہ سے کہ آپ ان کو تیار کر دیجئے، ایک بڑے سے ملاقات کا وقت ہے. ظاہر بات ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی بڑا ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹی بات بھی نہیں کہی، سچی بات کہی ہے کہ ایک بڑے سے ملاقات کرنی ہے، اس لیے ان کو آپ برابر تیار کر دیجیے. جب حضرت اسماعیل تیار ہو گئے، لے کر جا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بھی 12-13 سال کے نوجوان تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم پورا کرنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جانتے تھے. وہ گردن پکڑ کر پچھاڑ سکتے تھے اور ذبح کر سکتے تھے، لیکن حکمت یہ لکھی ہے روایتوں میں یہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، ان کی رائے لی کہ میں اپنے بیٹے کو بتلا دوں. ادھر رب خلیل اللہ کا امتحان لے رہا ہے اور ادھر ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کا امتحان لے رہا ہے کہ بیٹا میرا خون خلیل اللہ کا دوڑ رہا ہے. دیکھو تو صحیح اللہ کے حکم کے تئیں کتنا فرما بردار ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ کتنا تیار ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسماعیل سے جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تو ایک حکمت یہ لکھی ہے مفسرین نے، حضرت ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ امتحان بڑا سخت ہے، جب اس میں کامیاب ہو جاؤں گا اللہ رب العزت بہت مجھے عنایت فرمائیں گے، بہت بڑا اجر دیں گے، کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو بھی اس اجر میں شریک کر. اس لیے اپنے اس بیٹے کی کہتے ہیں رضامندی چاہیے. ان سے پوچھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اللہ رب العزت بیٹا دے تو اسماعیل علیہ السلام جیسا دے. اللہ ہم تمام کی اولاد کو ایسا فرما بردار بنا. اور باپ کو خوشی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب بیٹا اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے کے لیے کتنا تیار ہے. میرا بیٹا اللہ رب العزت کا حکم کتنی کہتے رضامندی کے ساتھ پورا کرنا ہے. آج معاف کیجیے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے معاشرے میں خوشی اس پر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کتنے پاؤنڈ کما کر لاتا ہے، کتنے ڈالر کماتا ہے، اللہ کا حکم پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یہ کچھ نہیں جانتے، نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، دیندار ہے بھی کہ نہیں، اسلام کا لبادہ ایمان کا کہتے ہیں کہ بہرحال اثر اس کے دماغ اور دل سے اتر چکا ہے، کوئی فکر نہیں. باپ کو سب سے بڑی خوشی اسی میں ہونی چاہیے اولاد کے اوپر کہ وہ اولاد اللہ کا حکم کتنی کہتے ہیں فرما برداری کے ساتھ، کتنی رضامندی کے ساتھ پورا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، اپنے بیٹے سے پوچھا، یا ابت افعل ما تؤمر،
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ عجیب جملہ ہے محترم دوستو بزرگو۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں اور دعوے کے ساتھ کہتے ہیں میں ہوں، یہ ہو جائے گا۔ حضرت اسماعیل نے، اللہ رب العزت نے جو یہ واقعہ ذکر کیا اور اس میں حضرت اسماعیل کی زبان کا جو جملہ ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، صبر صرف میں نہیں کرتا دنیا میں، تہجد صرف میں نہیں پڑھتا ہوں۔ آج دنیا میں کہتے ہیں ایسے لوگ بہت سارے ہیں کہ میں کچھ کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں اللہ کے بندے ہیں جو اٹھ کر پوری راتوں کو اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر صبر کسی کا ہو سکتا ہے؟ اپنی گردن کو کٹنے کے لیے پیش کر دینا، ذبح کرنے کے لیے پیش کر دینا، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں بہت سارے صبر کرنے والے ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے کہتے ہیں صابرین میں سے ایک پائیں گے، صابرین میں سے ایک پائیں گے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ جملہ ایسا ہے کہ زندگی میں ہمیں بھی بہرحال اپنے دل و دماغ کے گوشے میں رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ ہم سے کوئی کام لے رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کوئی خدمت ہم سے لے رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ یہ سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے پارے میں سمجھایا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید سمجھا رہے ہیں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، پیغمبر بنایا گیا، ان کی قوم پوری بت پرستی میں مشغول تھی، بتوں کو بناتی۔ جس گھر میں آنکھیں کھولی وہ باپ وزیر مذہب تھا اور بت فروش تھا۔ ایسے ماحول کے اندر توحید کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اسی لیے موحد اعظم کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے بڑے توحید کے دعوت دینے والے۔ لوگوں کے ساتھ مشایعت مع الخصم، مشایعت مع الخصم، مماشات مع الخصم، کہ انسان دشمن کے ساتھ تھوڑا چلے اور پھر اس کے دماغ کے اندر جو بات اتارنی ہے وہ اتارے اور اس کے لیے لمحے فکریہ پیدا کرے، اتنی سوچ پیدا کر دے کہ یقیناً اللہ یہی ہو سکتا ہے، اللہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبب میں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، بہت سارے ستارے ہم دیکھتے ہیں طلوع ہوتے ہیں، جب چاند 29 کا ہوتا ہے 30 کا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ستارہ طلوع ہوتا ہے، 29 کا چاند ستارے سے نیچے ہوتا ہے اور 30 کا چاند ستارے کے قریب قریب ہوتا ہے۔ تو یہ ستارہ مراد نہیں ہے، یہ تو غروب ہو جاتا ہے بہت جلدی، تھوڑی دیر کے بعد نہیں دکھے گا۔ لیکن یہ ستارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ آدھی رات کو طلوع ہوتا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل، رات جب چھا جاتی ہے، شباب کے ساتھ وہ 11 بجے ہوتی ہے، آدھی رات ہو جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں اس وقت کہتے ہیں یہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، اس وقت یہ ستارہ طلوع ہوا، چمکنے لگا۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ تو لوگ سمجھے کہ ابراہیم ڈھیلے پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ میرا رب ہے۔ اب تک تو توحید کی دعوت دے رہے تھے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا رب۔ پھر جب کہتے ہیں کہ یہ غروب ہو گیا تو کیا فرمایا؟ لا احب الافلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں کو سمجھایا کہ رب یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کہتے ہیں سب سے بڑا ہے جو کبھی سوتا نہیں، اس کو پوری دنیا کو سلانے میں کہتے ہیں مزہ آتا ہے لیکن وہ خود سوتا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ توحید سمجھائی ہے دنیا کو۔ حضرت سیرت ابراہیم کا یہ سبق بھی ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اتارنا چاہیے اور ہمیں بھی کہتے ہیں اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے اس بندوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہر ایک کے دل میں اللہ ہے۔ وہاں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں ستاروں کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر جب یہ غروب ہو جائے تو میں کہہ دوں کہ میں ہدایت پر کہہ رہے ہیں لئن لم یہدینی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ایک چودھری گمراہوں کا ہوتا، بڑا مکھیا میں بھی ہوتا۔ یہ ہمارا اس کا کمال ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی کتابیں، بڑی بڑی ناولیں لکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے ریسرچ کر رہے ہیں لیکن اسلام کی دولت نہیں ہے ان کے پاس، اسلام سے عاری اور خالی۔
ہم یہ سمجھتے کہ یہ گدھے نہیں، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، قرآن کی ہدایت دی، نماز کی ہدایت دی، آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔ ہر وقت کہتے اس نعمت پر اللہ رب العزت کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ ایسا نبی ہمیں ملا، ایسا نبی ہمیں ملا جو راتوں میں صرف روئے ہیں تو اپنی امت کے لیے روئے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے نہیں روئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں صبر کیا ہے، اور صبر کا درجہ اللہ رب العزت بہت بڑا دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو پیشوا بنایا، ہم نے ان کو امام بنایا۔ کیوں بنایا؟ لما صبر۔ زندگیوں میں مشکلات آتی ہیں، زندگیوں کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس پریشانیوں کو ہم یہ دیکھیں کہ میرے اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے، میرا اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ میرا اللہ کہتے ہیں کہ یہاں راضی ہے تو میں خوش ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی فیملی کو بیاب و گیاہ جنگل میں چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے، لیکن کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا اللہ راضی ہے کہ نہیں، میرے اللہ کی رضا ہے کہ یہاں بیاب و گیاہ جنگل میں رہے تو وہاں چھوڑ دیتا ہوں سمجھ میں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے اکلوٹے بیٹے کو جو اب بردوانی کو پہنچ رہا ہے میرے لیے ذبح کرو۔ ہمیں اور آپ کو کانٹا چبھتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، رات بھر نیندیں نہیں آتی، یہ تو بیٹے کے اوپر چاقو چلانا، چھری چلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، لیکن خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں جب چھری چلا رہا ہوں تو گردن کٹ گئی۔ دیکھا اتنا کہ چھری چلا رہا ہوں، بس چلی کہ نہیں چلی، گردن کٹی کہ نہیں کٹی، یہ اللہ رب العزت نے نہیں بتلایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جب اس جگہ پر پہنچے ہیں تو شیطان یہاں بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آیا جہاں 3 جگہ کنکر مارے جاتے ہیں، وہاں کوئی شیطان نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے جو بہرحال شیطان نے 3 مرتبہ بہکایا تھا اور وہاں شیطان کو دھتکارا تھا، شیطان کو بھگایا تھا، حضرت ابراہیم کی یاد تازہ کرنی۔ وہاں کوئی شیطان نہیں، وہ ایک نشان بنایا گیا ہے، جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ، یہ 3 جو جمرات ہیں۔ پہلا جو جمرہ مینا اس وقت جنگل تھا، آج تو بہرحال 17 لاکھ حاجیوں نے حج ادا کیا۔ کئی زمانے میں 40 لاکھ لوگ بھی ہوا کرتے تھے، ابھی یہ کم کر دیا ہے کورونا کے بعد سے، باقی 40 لاکھ لوگوں کا شہر ہوتا ہے۔ آج بھی مینا کہتے ہیں 17-18 لاکھ لوگوں کا شہر ہے۔ اس وقت جنگل، اس جنگل کے اندر، گنگور جنگل کے اندر حضرت اسماعیل کو لے کر گئے۔ جب دیکھا کہ ابراہیم تو کہتے ہیں بس میں نہیں آ رہے ہیں شیطان کے، تو شیطان ماں ہاجرہ کے پاس گیا۔ پتا ہے ابراہیم اسماعیل کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ وہ ذبح کرنے گئے ہیں، کسی بڑے کے پاس لے کر گئے ہیں، ایسا کہا کہ وہ ذبح کرنے گئے ہیں۔ تو کہا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ تو کہا نہیں، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ بہرحال وہاں بھی حضرت ماں ہاجرہ شیطان کے اس میں نہیں آئی، شیطان وہاں سے بھی کہتے راندے درگاہ ہوا۔ عرفہ کا جو دن ہوتا ہے، اللہ رب العزت سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ معاف کرتے ہیں، اللہ کو معافی پسند ہے، اور سب سے زیادہ گناہگاروں کو، شیطان کے سب سے زیادہ رونے کا دن عرفہ کا دن ہوتا ہے، جب حاجی لوگ اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کر کے مانگتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان مجھے اس طرح ذبح کرنا کہ میرے خون کا ایک قطرہ آپ کے دامن پر نہ گرے، تاکہ میرا ثواب کہتے ہیں کم نہ ہو۔ اگر میرے چھینٹے آپ پر گریں گے، آپ کے دامن پر آئیں گے، تو کہتے ہیں میرا ثواب کم ہو سکتا ہے۔ اور آنکھیں بھی کہتے ہیں باندھ لیجیے، کرتا اتار لیجیے، کرتے کے اوپر خون نہ پہنچے، میری اماں کو پیش کر دیجیے۔ ماں کو اپنی بیٹے سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے محترم دوستو بزرگ، کہ جب میری ماں کہتے ہیں کہ میرے بارے میں پوچھے تو یہ کرتا کہتے ہیں پھر یاد کے طور پر ان کو پیش کر دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے، چاقو برابر تیز کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں۔
لیکن چل نہیں رہی ہے. روایتوں میں ہے کہ حضرت اسماعیل کی گردن تانبے کی ہو گئی, چھری تیز چلا رہے ہیں لیکن چلتی ہی نہیں. ادھر اللہ رب العزت جبریل کو حکم دے رہے ہیں, جاؤ جبریل جنت سے کہتے ہیں کہ وہ میڈا لے آؤ. کون سا میڈا؟ جو کہتے ہیں حابل اور قابل جب انہوں نے قربانیاں پیش کی تھی تو حابل کا جو کہتے ہیں جانور تھا وہ جنت کے اندر ہزاروں سال پلا بڑا, وہ جانور کہتے ہیں لے کر آؤ. جبریل کہتے ہیں آن کی آن میں دروازے کے اوپر جب پہنچتے ہیں, جنت کے دروازے کے پاس آتے دیکھ رہے ہیں کہ زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. وہیں سے کہتے ہیں انہوں نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب جبریل امین نے کہتے ہیں کہ یہ جملہ پڑھا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سب سے بڑا وہی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پڑھا تو اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے ہوئے تھے, انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت اسماعیل کو ہٹایا گیا اور وہ دمبا کہتے ہیں کہ وہ جانور ذبح کے لیے حضرت اسماعیل کے چاقو کے نیچے رکھا گیا, سلایا گیا. جبریل امین نے کہتے ہیں کہ اس کو رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح. اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام میرے حکم کے اوپر اپنے جان جگر کو بھی کہتے ہیں قربان کرتے ہیں نہیں کرتے. ابراہیم تو خلیل اللہ. بہرحال سننا اور کہتے ہیں کہ بہرحال یہ تو ہمارے ذہنوں سے آسان ہے. آج ہمارے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ رب العزت نے دولت دی ہے, وسعت دی ہے, لیکن اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شان رحمت للعالمین ہے, جو ہر جگہ اپنی امت کے لیے روئے ہیں اور اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی ہے, ہر سال 2 کہتے ہیں کہ بکرے قربان کرتے تھے, ایک اپنی طرف سے اور اپنی امت کے غریبوں کی طرف سے, اور اس کا ثواب ان کو پہنچاتے تھے. 100 اونٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ذبح کیے, 63 فٹ ذبح کیے, 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیے کہ آپ میری طرف سے ذبح کریے. سب کا ثواب امت کو پہنچا ہے. اس شان رحمت للعالمین نبی نے کیا فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے پاس وسعت ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں, بوجھ سمجھتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر پیسے نہ ہو, وسعت نہ ہو تو قرضہ کر کے بھی قربانی کرو, اس لیے کہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جائے. پھر ہر بال کے بدلے میں اور گوشت, یہ سب چیزوں کے بدلے میں ثواب الگ. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے, وجد سعتن, جس کے پاس وسعت ہے یضحی ہے وہ قربانی کر سکتا ہے, ولم یضحی اور پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی, فلا یقربن مصلانا, وہ ہمارے ساتھ عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے, ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. بھی شان رحمت للعالمین نبی عید کے موقع پر ان کو کہہ رہے ہیں ہمارے عیدگاہ میں نہ آنا, ہمارے ساتھ عید کی نماز نہ پڑھنا. کوئی کہے کہ قرآن میں تو ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الہدی, کہ قربانی تو ان کی ہے جو حج میں جاتے ہیں, تمتع کرتے ہیں, قران کرتے ہیں, ان پر قربانی ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال کا تعامل دیکھو. مدینے کے اندر آپ نے 10 سال رہے, ہر سال آپ نے 2 بکرے کی قربانی کی ہے. یہ آپ کا تعامل بتلا رہا ہے کہ قربانی واجب اور ضروری, اور ایک بکرا ایک ہی کی طرف سے کافی ہوگا. اس کو کہتے ہیں قربان کرنا چاہیے, قربانی کرنی چاہیے ہر ایک کو جس کے پاس بھی وسعت ہے. قربانی بہت مہنگی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت سستی بھی نہیں, کیونکہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے. تو اس حساب سے کہتے ہیں مریل ٹٹو ڈبلا صرف ہڈیاں ہی ہے اور اس پر چمڑی ہے, ایسا جانور بکرا ہو یا پھر کہتے ہیں بڑا جانور ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دبلا پتلا نہ ہو, موٹا تازہ ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها متاعکم علی الصراط, تم اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کرو اس لیے کہ یہ پل صراط کے اوپر تمہاری سواریاں بنی.
تمہیں سوار کر کے پلسرات پر سے جنت میں پہنچائیں گے۔ اس وجہ سے قربانی کہتے ہیں کہ ہمیں عمدہ سے عمدہ خریدنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات ہے، ہمیں اپنے دماغوں میں کہتے ہیں ذہنوں میں رکھنے چاہیے اور کرنے چاہیے، اور جو ہدایات کہتے ہیں کہ بہرحال اس کے متعلق جو آداب ہے وہ ہمیں ملحوظ نظر رکھنے چاہیے۔ اس کی ہر چیز محترم ہے، اس کو دفن کرنا چاہیے راستوں میں، اور ادھر ادھر کہتے ہیں کہ بہرحال گرا کر ہمیں اپنا ماحول آب و ہوا بھی خراب نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسلام کا تو سبق ہی پہلے روز سے یہ ہے کہ ہم صاف ستھری فضا میں رہیں، شہر بھی ہمارا کشادہ ہو، وہ بھی کہتے ایک دم گیج نہ ہو، کشادہ ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہے، سائے کے اندر جہاں سے لوگ گزرتے ہو، اس راستے کے اندر جہاں لوگ پانی وغیرہ پیتے ہیں، جہاں آرام کرتے ہیں، ایسی جگہ پر پیشاب پاخانہ نہ کرو۔ یہ ساری ہدایت کیا ہے؟ یہ ہمیں یہ دے کہ بھئی ہمیں فضا کو کیا ہے ناپاک، گندی اور پردوشن یکت نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہمیں پاک رکھنی چاہیے۔ اس لیے بہترین انتظام کہتے ہیں ہمیں اپنی قربانیوں کا کرنا چاہیے، اس سے آلائش نہ ہو، اس سے کہتے ہیں گندگی نہ پھیلے۔ یہ ہمارے اسلام کا سبق ہے، یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بہرحال اس کی بھی احیا کرنے والے ہوئے اس کو بھی ہم پہنچائیں۔ اور اسلام مذہب ہی ایسا ہے محترم دوستوں، جس نے ہر چیز کی تعلیم دی۔ جب انسان کہتے ہیں غم میں ہو اپنی قربانی ذبح کرے تو اس وقت کہتے ہیں بہرحال افسوس بھی ہونا چاہیے۔ فیملی کا ممبر کہتے ہیں ہمارا ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس طریقے کا تعلق ہمارا اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کتاب الجنائز کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ انسان غم بھی کرے اور صبر بھی کرے۔ جہاں کہتے ہیں کہ غم کا واقعہ ہے وہاں کس کا عمل پیش کیا ہے؟ پیغمبر کا عمل پیش کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹے اسماعیل کے ابراہیم کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے، آپ مغموم تھے، تو یہ واقعہ پیش کیا ہے۔ اور جہاں کہتے ہیں کہ بہرحال صبر کا ہے وہاں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وائف جن کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، وہ سفر سے آئے تھکے ہوئے تھے، آ کر کہتے فوراً ان کو یہ سبق دینا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ بہرحال ٹینشن میں مبتلا کرنا کہ تمہارا بیٹا انتقال، کیونکہ وہ تھکے ہوئے آئے ہوں گے اس وقت کا سفر، تو آ کر پوچھا کہ بیٹا تو سکون سے ہے، تو سکون یعنی مر گیا۔ حضرت انہوں نے یہ مراد دیا، باپ سمجھے کہ سکون یعنی سو گیا اطمینان سے، ایسا سمجھا۔ اسی رات میں حضرت کی وائف نے کہتے ہیں ان کے ساتھ جمع بھی کیا، ان کو وہاں تک کوئی اطلاع، جب صبح نماز پڑھنے جا رہے تھے اس وقت بتلایا کہ بھائی بیٹا جس کی امانت تھی اسے اللہ نے لے لیا ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطلاع فرمائی اس طریقے کا واقعہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ پھر اس وقت جو ملے تھے اس رات کے اندر ملاپ ہوا تھا میاں بیوی کا، اللہ رب العزت نے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکت کی دعا کی، تو ایک بیٹا اور اس بیٹے کے 9 کہتے ہیں کہ بہرحال پوتے ہوئے سب حافظ قرآن تھے، سب عالم تھے۔ یہ صبر جو انہوں نے کہتے ہیں کہ وائف نے کیا کہ اپنے شوہر کو سکون پہنچانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کا جہاں تذکرہ ہے اللہ قرآن میں زوجن کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی شوہر کو راحت پہنچانے والی، شوہر کو سکون پہنچانے والی عورت اس کو زوجہ کہا جاتا ہے۔ وہ خود تکلیف میں ہوتی ہے، وہ خود پریشانی جھیل لیتی ہے، لیکن اپنے شوہر کو راحت اور سکون پہنچاتی ہے۔ اور باقی کے لیے امراتن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امراتن کا مطلب کہتے ہیں کہ وہ شوہر کو سکون دیتی نہیں ہے، اس کو پریشان کر رہی ہے، تو صرف باقی انبیاء کے ازواج کے لیے اللہ رب العزت زوجون کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی کہتے ہیں کہ بہرحال بیویاں اور اولاد بھی اللہ رب العزت ایسے دے۔ یہ عشرہ کہتے ہیں کہ بہرحال گزر چکا، جمعہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہمارے اعتبار سے یہاں ہے، جس دن جہاں مطلع ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہمیں اپنے اولاد کے لیے بھی مانگنا چاہیے، اپنی آخرت کے لیے بھی مانگنا چاہیے،
اور پورے ہندوستان اور خصوصاً پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بھی ہم مانگے. اور کل کہتے ہیں کہ بہرحال ہمارا عید کا دن ہے, کل 3 دن کہتے ہیں کہ